کرے۔ تقریر کا عنوان ہے نکاح اور اس کے ناجائز رسومات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدر محترم، مشفق اساتذہ اکرام، انصاف کے کلام تحجت صاحبان، اس ماہد ناری کی چہتی مکتی کلیوں، آج کی سالانہ انجمن میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے نکاح اور اس کی ناجائز رسومات۔ نکاح نسل انسانی کی بقا ہے، اس کے آگے سلسلے بڑھانے کی ایک معاشرتی ضرورت ہے۔ عفت و عصمت حفاظت کی نظروں کو جھکاؤ، سماج کو زنا کاری اور بدکاری سے بچانے کے لیے عقل و جائز قدم لیے۔ میاں بیوی کا رشتہ میاں تاہم رشتہ ہے جس سے مصروف ہونے کے بعد میاں بیوی ایک پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، ایسی زندگی جس میں پیار و محبت، ایک دوسرے سے ہمدردی اور رفقت کے پاکیزہ خدمت پائے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے رفیق اور ہمنوار ہوتے ہیں۔ نکاح ذریعہ اسلامیہ میں مشروع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء میں: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ، اسی طرح سورۃ نور میں وَانكِحُوا لِأَيْمَانِكُمْ وَالصَّالِحِينَ۔ مجھکرائن سے پتہ چلا کہ نکاح مشروع ہے۔ جو مرد و عورت نکاح کا عمر پہنچ جائے تو شادی کرے۔ نکاح تمام انبیاء رسول کی سنت ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ رعد میں: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ یعنی کچھ نبیوں کو چھوڑ کے تمام انبیاء نے شادی کی اور بچے بھی تھے۔ ایسے ہی جو شادی نہ کرے گا رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح میری سنت ہے، جو اعراض کرے گا مجھ میں سے نہیں۔ محترم سامعین و سامعات، نکاح میں جو غلطیاں ہوتی ہے ان میں سے سب سے پہلی غلطی نکاح میں دیر و تاخیر کرتا ہے۔ ایجوکیشن کے نام پر، نوکری کے نام پر، پڑھنے لکھنے کے نام پر نکاح میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ لوگوں کا سننا یہ بھی عام ہو گیا، پہلے نوکری پھر چوکری، یا اپنے پیر میں کھڑے ہو جائیں گے پھر شادی کریں گے۔ بتا رہے ہیں کس کے پیر میں کھڑا ہے؟ ایسا کرتے کرتے لڑکی یا لڑکے 25-30 سال کے ہو گئے، اب بتاؤ اچھا رشتہ کہاں سے ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ دلیل صحیح بخاری کتاب النکاح میں عبداللہ بن مسعود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ نکاح کا عمر پہنچ جائے تو شادی کرے۔ شادی طاقت ہے تو فوراً شادی کر لو یا کرا دو۔ شادی میں ایک غلطی ہوتی ہے کہ اگر اپنی چاہت، شادی میں ایک غلطی ہوتی ہے کہ دل کے بجائے مال حسب و نسب اور خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ کی بہت آسمانی ہوتی ہے، ایک تو نکاح میں تاخیر کر دیا اور جب شادی کرنے کے بعد ان کو ہزاروں چاہتوں کا لسٹ، ایسا لگتا ہے کہ کوئی جنت کو دنیا ہی میں تلاش کر رہا ہے۔ خاص طور سے نوجوانوں میں ایک بڑی عام ہے، موبائل دیکھ کے لڑکی کیسی چاہیے۔ اب لسٹ دیکھو، لڑکی عالمہ ہو، خوبصورت ہو، لمبی ہو، اچھی لڑکی ہو، دنیا میں اعتبار سے پڑھی لکھی ہو، انگلش عربی بولنا آتا ہو، جسم اچھا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو اس لائق ہے کا یہ خود کیسا ہے؟ اینا دیکھو تو اینا گھبرا جائے تو سب کا اگر ایسی لڑکی چاہے تو باقی لڑکی کہاں جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب النکاح میں نہ مال کو دیکھو، نہ حسب و نسب، نہ خوبصورتی، بلکہ دینداری ہو نہ ترجیح، نہیں تو آگے چل کے مسئلہ خراب ہوگا۔ شادی میں ایک خراب ہوتی ہے کہ اگر اپنی چاہت جیسے نہیں ملی تو اچھی رشتہ بے ضرورت کر دیتے ہیں، لیکن نکاح کا مطالبہ اندر سے ہے، لیکن خوبصورت یا مالدار یا حسب و نسب والی نہیں ملی تو رد کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ دن میں 3-4 مرتبہ بال سیدھا کرے گا، اسکول کے سامنے بے سرا ہو کھڑے ہو جائے گا، اتنا ہی اتنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن ماجہ کتاب النکاح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لڑکی کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، اگر وہ اخلاق والی ہو اور دینداری ہو تو شادی کر لو، نہیں تو مبتلا ہو جاؤ گے۔ نکاح کے رسم و رواج میں سے ایک رسم ہے جہیز کی رسم، یعنی آج نوجوانوں کو بولی لگ رہی ہے انجینئر تو زیادہ ڈاکٹر، تھوڑا کم ماسٹر، اگر تھوڑا کم مولوی تو سب سے کم مالدار فقیر ہے، انٹرنیشنل فقیر ہے۔ مانگنے کا انداز بھی نرالا ہے، ہمارے بیٹے کے پاس سب کچھ ہے، صرف ایک فریج نہیں، موٹر سائیکل نہیں، سونے کے لیے صرف ایک پلنگ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بھکاریوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ لڑکی کے باپ
اگر اب ایک باپ بیٹی سے نفرت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بیٹی پیدا ہونے پر گلے فن نظر نہیں آئے گا تو کیا نظر آئے گا؟ بیٹیاں باپ کی آنکھوں میں چھپی خوف کو پہچانتی ہے، بیٹیاں باپ کی آنکھوں میں چھپی خوف کو پہچانتی ہے، کوئی دوسرا اس خوف کو پہلے تو برا مانتی ہے۔ اس لانا جہیز کی وجہ سے کتنے بچوں کی شادی نہیں ہوتی ہے، کتنی لڑکیاں بے حیائی کی طرف چلی گئی، کتنی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، کتنی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، کتنی لڑکیاں گھروں میں اپنا من کی قربانی کری ہے، کتنے باپ گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں۔ یاد رکھو بکاریو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کے حدیث میں، تم مانگنے کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تمہارے لیے فقیر اور فقراء کا دروازہ کھولے گا، اللہ تمہیں بھکاری بنا دے گا۔ دیکھی جو گھر کی غربت تو چپکے سے مر گئی، دیکھی جو گھر کی غربت تو چپکے سے مر گئی، اب ایک بیٹی اپنے باپ پہ حساب کر گئی۔ نکاح میں جو غلطیاں ہوتی ہے، نکاح کے لیے جو غلطیاں ہوتی ہے، نکاح سے قبل لڑکیاں لڑکے کی خلوت اور گفتگو ہوتی ہے، جسے منگنی ہو گئی ایسا لگتا ہے کہ شادی ہو گئی، دونوں کو موبائل میں تھما دیتا ہے اور پوری رات بات ہوتی ہے، پھر ملنا ہوتی ہے اور بھی کیا کیا ہو جاتی ہے۔ شریعت نے منگنی در کو صرف ایک مرتبہ دیکھنا چاہیے، آج تو کئی بار 10-20 لوگ کر کے جاتے ہیں، لڑکے کے دوست وہ وقت کو دکھایا جاتا ہے، بے شرمی کی حد ہوئی، فوٹو لے کے سب کو دکھایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا، پر کوئی کرتا ہے اس کے ساتھ شیطان رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک رسم ہے رات جاگنے کی رسم، یعنی یہ سب ہو جانے کے بعد عورتیں ایک گھر میں جمع ہو کے پوری رات گیت گاتی ہے، ڈھول بجاتی ہے، گانا بجاتی ہے، یہ بھی غیر شرعی ہے۔ اسی طریقے سے دلہا بھی مہندی لگاتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ شادی میں شہرا اور جھوٹ پہنا جاتا ہے، چاروں طرف پھول ہوتا ہے، یہ بھی غیر شرعی ہے۔ پھر کئی نکاح کے وقت 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں، یہ بھی غیر مناسب ہے۔ پھر منہ دکھائی کی رسم یہ ساری غیر نصیحت ہے، اسلام میں سے کوئی واسطہ نہیں صحیح ہے۔ محترم سامعین و سامعات، خلوص کلام ہے کہ نکاح کی اہمیت اور فوائد بہت زیادہ ہے۔ نکاح تمام اللہ رسول کی سنت ہے، یہ نکاح اور نبیوں میں صحابہ کرام میں بہت کم خرچے میں ادا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو کہ عاشر مبشرہ میں سے شادی ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ صورتوں کو مہر بنا کر لوہے کی انگوٹھی کو مہر بنا کر شادی کرائے۔ مثلا نسوات میں سے بہت دور تھے اور ساتھیوں میں تاخیر آسانی تاریخ و ترزیل آ دینا، منگنی جہیز اور نکاح سے قبل پیار و محبت، ہلدی کی رسم، منہ دکھائی کی رسم، سہرا و بین بسا وغیرہ وغیرہ۔ ہم جب ان چیزوں میں ملبوس ہو گئے، وہ معاشرہ تیری اور انیت کا فحشی کا اڈا بن گیا۔ اور میں میری تقریر کو ایک اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھا بھی دکھایا بھی سنا بھی سنایا بھی، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، یہ دل کی تسلی نہ خبر میں نہ ذکر میں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم تو ہمیں نکاح کو آسان اور زنا کو مشکل بنانے کی توفیق، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔